पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में नया मोड़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में ज़ोहराना देंगे। ज़ोहराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कैबिनेट रूम में होने वाली मुलाकात में सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। ज़ोहराने में नायब अमरीकी सदर JD वेंस समेत आला अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम भी शिरकत करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ज़ोहराने के दौरान दोनों रहनुमा अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सिफारती हल्कों ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को अहम करार दिया है। इससे पहले वाशिंगटन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खिताब में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना था, मुल्क की मईशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं और मुल्क की मईशत और साख में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कम ना हो सकी। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोइम की 10वीं लहर का आगाज़ करते हुए एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों से बड़ा हमला कर दिया। ईरान की जानिब से इसराइल पर 20 मिसाइल दागे गए। हमले के बाद तल अवीव और हाइफा में सायरन बज उठे। इसराइली मीडिया का कहना है कि तल अवीव, यरूशलेम और शहरून में मिसाइलों के गिरने से धमाके सुने गए। इसराइली हुकाम ने हमलों के बाद शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी। ईरानी मीडिया का कहना है कि मिसाइलों ने कामयाबी के साथ इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइलों की ताज़ा तरीन बारिश ने मुल्क भर में फ़ज़ाई हमले की वार्निंग्स को फाल कर दिया, जिसके बाद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। इससे पहले किए गए हमलों में ईरान ने पहली मरतबा नए मिसाइल इस्तेमाल किए। हमलों में हलाक इसराइली शहरियों की तादाद 27 हो गई, 600 से ज़ायद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे पर भी हमला किया गया। मोसाद का हेडक्वार्टर्स तबाह होने की तस्दीक। ईरानी हमलों के बाद इसराइल ऑयल कंपनी सोनोल की तरसील भी बड़ी कमी हो गई है। इसराइली जंगी तहकीकी मरकज़ की मुतादिद इमारतों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। एक अहम तजर्बागाह मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो गई। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है कि दुश्मन इसराइल तवील जंग का मुतहमिल नहीं हो सकता। ईरान इसराइल को हैरत ज़दा करता रहेगा। इसराइल का ईरान पर नया हमला। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इसराइल का ईरान के नए फौजी सरबराह को भी शहीद करने का दावा। अली शादमानी ईरानी मुसल्लह अफवाज के सबसे सीनियर ऑपरेशनल कमांडर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी शहरियों की तादाद 230 से तजावुज़ कर गई। 1200 से ज़ायद जख्मी। शहीद होने वालों में 20 फौजी कमांडर्स और 14 साइंसदान शामिल हैं। इसराइली फ़ज़ाइया के तैयारों ने तेहरान के क़लब में वाक़े फ़ाल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को फौरी फाल कर दिया गया। इसराइली मीडिया का दावा है कि यह हमले फौजी तंसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने के लिए किए गए। इसराइली फौज का अब तक ईरान में 70 फिजाई दिफाई बैटरियां तबाह करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि ऑपरेशन के मकासद हासिल करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। ईरान के खिलाफ जंग को तवील नहीं करना चाहते। ईरान गैर मशरूत सरेंडर कर दे। आयतुल्लाह खामनाई आसान हदफ। मालूम है कि कहाँ छुपे हैं, लेकिन अभी निशाना नहीं बनाना चाहते। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, हमारा सब्र ख़त्म होता जा रहा है। ईरान डील करे या संगीन अंजाम के लिए तैयार हो जाए। फ़िलहाल ईरान के साथ मुज़ाकरात के मूड में नहीं। इसराइल के ईरान पर हमले सुस्त नहीं होंगे। 2 दिन में सब पता चल जाएगा। हम ईरान इसराइल तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। ईरान को कहा था कि वो जौहरी प्रोग्राम पर डील कर ले। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आता है तो सेनेटर JD वेंस या विटकॉफ या जे को ईरान भेज सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी फ़ज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहते हैं कि ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर और मुतादिद दीगर दिफाई आलात थे। अमरीका के तैयार करदा हथियारों का ईरान से मवाज़ा नहीं किया जा सकता। अमरीका जैसी ताकत किसी के पास नहीं। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमरीका के जंग में शामिल होने की सूरत में ईरान ने मशक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले के लिए मिसाइल और दीगर अस्करी साजो सामान तैयार कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है और ईरान आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। वाज़ेह है, अमरीका ने तकरीबन 2 दर्जन रीफ्यूलिंग तैयारे यूरोप भेजे हैं जो अमरीकी अड्डों की हिफाजत करने वाले लड़ाका तैयारों की मुआवनत के लिए जौहरी तंसीबात पर मुमकिन हमले की सूरत में बमबार तैयारों की रेंज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے قتل کیے جانے کی دھمکیوں کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈز کی شورا کو منتقل کر دیے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ خامنہ ای اب بھی اپنی فیملی کے ساتھ ایک زیر زمین بنکر میں مقیم ہیں اور جنگی معاملات کی مکمل نگرانی پاسداران انقلاب کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اب ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کو جنگ سے متعلق امور پر مکمل اختیار مل گیا ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران اور عراق کے سفر سے مکمل طور پر گریز کرنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور حالیہ سلامتی خدشات کے پیش نظر امریکی شہریوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق امریکہ کی پہلی ترجیح دنیا بھر میں موجود اپنے شہریوں کی حفاظت ہے۔ ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ اسی تناظر میں مشرق وسطیٰ میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو جنگ زدہ علاقوں میں ہنگامی مدد فراہم کرے گی۔ ترجمان نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر گزشتہ رات ہونے والے حملے کی بھی شدید مذمت کی اور تصدیق کی کہ اس حملے میں ایک امریکی شہری ہلاک ہوا ہے۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ امریکہ دنیا میں امن چاہتا ہے اور تمام مسائل کا حل صرف اور صرف مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ اسرائیل کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے باعث ایرانی حکومت نے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز کو مکمل یا جزوی طور پر محدود کر دیا۔ ذرائع کے مطابق تہران سمیت مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروسز بند یا شدید متاثر ہیں اور ہیکرز کے حملوں سے بچاؤ اور فیک نیوز کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ پر پابندی یا محدودیت عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا تک عوام کو آزادانہ رسائی کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ صحافی اور صارفین معلومات تک رسائی کے لیے اسٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ نیٹ بلاکس کے مطابق ٹیلی میٹر تجزیے سے ایران میں انٹرنیٹ ٹریفک میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ نیٹ بلاکس نے خبردار کیا ہے کہ یہ پابندیاں ایک نازک وقت میں عوام کی معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہیں جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ نہ پڑے، چین کا انتباہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران پر حملوں سے جنگ پھیل سکتی ہے۔ شعلے بھڑکانا، تیل ڈالنا، دھمکیاں دینا کارگر نہیں ہوگا۔ دھمکیوں سے خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ بیجنگ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل عالمی قوانین کی دھچیاں اڑانے لگا۔ ایران میں سویلین میڈیا ہاؤسز اور اسپتال نشانے پر رکھ لیے۔ ایرانی ٹی وی پر حملے میں نیوز ایڈیٹر سمیت 3 ملازمین شہید۔ نیوز ایڈیٹر نعیمہ رجب پور اور عملے کی رکن معصومہ عظیمی کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی۔ اسرائیل کا سرکاری ٹی وی کے بعد قومی ریڈیو اسٹیشن پر بھی حملہ۔ دھوئیں کے بادل میلوں دور تک نظر آتے رہے۔ تہران کے مرکز میں بھی ایک عمارت پر حملہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور عالمی صحافتی تنظیموں کی اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ حملوں کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ ایرانی خاتون صحافی کے حملے کے وقت اعصاب پر قابو نہ رکھنے کے سوشل میڈیا پر چرچے۔ صارفین نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی سلامتی کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے ایران پر اسرائیل کے بلا جواز حملوں کو خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا۔ ایران سے پاکستانی شہریوں، طلباء اور غیر ضروری سفارتی عملے کی واپسی کا عمل جاری۔ 502 زائرین، 207 طلباء تافتان بارڈر کے ذریعے پاکستان پہنچ گئے۔ کمشنر کوئٹہ کا کہنا ہے کہ طلباء کو آج اسلام آباد، پنجاب اور کراچی روانہ کیا جائے گا۔ پاکستان کا ایران میں تعینات سفارتکاروں کے اہل خانہ اور غیر ضروری عملے کے انخلاء کا فیصلہ۔ سینئر عہدیدار دفتر خارجہ نے بتایا کہ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور قونصل خانے معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے اور ایران میں موجود پاکستانی مشن بدستور فعال رہیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو۔ پیپلز پارٹی کے وفاقی بجٹ پر تحفظات کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی پی ایس ڈی پی میں سندھ کو نظر انداز کرنے کے معاملے پر تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو اپنے حالیہ سرکاری دورہ متحدہ عرب امارات اور وفاقی بجٹ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں عام آدمی، خصوصاً محنت کشوں اور کم آمدنی والے طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔ بجٹ میں تنخواہ دار، پینشنرز، مزدور اور پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے، غریب اور کمزور طبقات کی معاونت کے لیے سماجی تحفظ کی اسکیمز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات میں کہا، ایئر چیف کی مدبرانہ قیادت نے فضائیہ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا، خطے میں طاقت کا توازن اثر نو ترتیب ہوا ہے۔ پاک فضائیہ تکنیکی اور تصویراتی میدان میں سب سے آگے ہے، حکومت کی جانب سے پاک فضائیہ کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ ایران سے ہمارا مذہبی اور ثقافتی تعلق، حکومت پاکستان کا موقف حق پر مبنی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں، ایران کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے، عالمی برادری اس کا نوٹس لے، موجودہ حالات میں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، حکومت بہترین کام کر رہی ہے، وزیر اعظم کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، ہم ایک ہیں۔ ایف بی آر کمشنرز کو گرفتاری کے اختیارات دینے کے فیصلے میں بڑی تبدیلی، کمشنر کے بجائے گرفتاری کا فیصلہ کمیٹی طے کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو آگاہ کر دیا، کہا وزیر اعظم کے ساتھ اجلاس میں ٹیکس فراڈ پر گرفتاری کا بغور جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد اب قانون میں 4 اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ گریڈ 21 کے 3 افسران پر مشتمل کمیٹی ٹیکس فراڈ کے معاملے پر غور کرے گی، کمیٹی مطمئن ہوئی تو وہ کمشنر کو گرفتاری کا اختیار دے دے گی۔ ٹیکس فراڈ میں گرفتاری کے لیے کم از کم 5 کروڑ روپے کی رقم ہونا چاہیے، ملزم کو گرفتاری سے قبل 3 بار تحقیقات میں شامل ہونے کا نوٹس دیا جائے گا۔ غیر قانونی سگریٹس کی فروخت بارے چیک اینڈ بیلنس نظام نافذ کا ضلعی انتظامیہ کو اختیارات دینے پر کمیٹی کا تحفظات کا اظہار، کہا اس سے رشوت خوری کا نیا بازار گرم ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ پر پہلے بھی حکومت کو ووٹ دیا، لگتا ہے اب بھی پیپلز پارٹی حکومت کو ہی ووٹ دے گی۔ پیپلز پارٹی سے بات کرنا بہت ہی غیر سنجیدہ بات ہوگی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہونا چاہیے، قومی اسمبلی میں کوئی وزیر نظر نہیں آتا، ایوان اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ہمیشہ ناکام رہا۔ پاٹا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 35.97 ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ جاری، وفاقی حکومت رواں مالی سال کے دوران اب تک 42 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی فنڈز جاری کر چکی۔ شمسی توانائی سے 1,20,000 گھروں کو بجلی کی فراہمی کے لیے 13.5 ارب روپے مختص، پولیس اسٹیشنز، چوکیوں اور لیویز کی بہتری کے لیے 7 ارب روپے مختص۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ضم شدہ اضلاع کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے، فنڈز کی نگرانی اعلیٰ سطح کی اسٹیئرنگ کمیٹی کرے گی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ لوڈ شیڈنگ بجلی کے خلاف اسمبلی فلور پر آواز بلند کریں گے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بجلی بحران پر کل چیف پیسکو سے ملاقات کروں گا، خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ بند نہ ہوئی تو سڑکوں پر آئیں گے، کے پی کے عوام کو سزا دی جا رہی ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا احتجاج پرامن ہوگا، اس بار پوری قوم ہمارے ساتھ ہوگی، این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہمارا حق دیا جائے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، بھارتی اسٹریٹجک مفروضے ہمیشہ کے لیے زمیں بوس ہو کر دیے گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جناح یونیورسٹی کراچی میں طالبات سے اظہار خیال، کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد بلوچستان کو پاکستان سے جدا نہیں کر سکتے، بلوچستان کے عوام مذہب، ثقافت اور روایات میں پاکستان کے ساتھ بندی ہے۔ آپریشن بنیان و مرصوص میں طلبہ اور طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا۔